مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل احترام معزز سامعین اکرام، حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کا بھی انتہا کرم و احسان کہ اس پاک ذات نے ہم سب کو ماہ رمضان کا دوسرا جمعۃ المبارک نصیب فرمایا۔ یہ خداوند قدوس کا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ وہ پاک ذات اپنے پاک اور مقدس گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرما رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں جب تک اس دنیا میں رہیں خداوند قدوس ہم سب کو 5 وقت کی نمازیں مساجد میں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جب آخری وقت ہو تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ الغرض گزشتہ جمعہ پر ماہ رمضان کے فضائل بیان فرمائے تھے، اور اس جمعہ پر قرآن مقدس سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں کہ قرآن پاک کو رمضان کے ساتھ اور رمضان کو قرآن کے ساتھ گہرا تعلق ہے، گہرا ربط ہے، گہرا واسطہ ہے۔ رمضان قرآن میں آیا اور قرآن رمضان میں آیا، یعنی قرآن مقدس اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو اتارا ہے اسی ماہ رمضان کی 27ویں شب کو نازل فرمایا۔ مفتی سجاد احمد قاسمی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل دا بیوٹی آف اسلام کو سبسکرائب کریں۔ اور ماہ رمضان کی فرضیت کا جو ثبوت ملتا ہے وہ قرآن مقدس سے ملتا ہے۔ اس لیے قرآن مقدس مہینے تو سب افضل ہیں، لیکن اس امت کو جو خاص طور پر مہینہ دیا ہے ماہ رمضان، یہ تمام مہینوں سے افضل ہے۔ کتابیں تو سب افضل ہیں، لیکن اس امت کو جو کتاب دی ہے قرآن پاک، یہ تمام کتابوں سے افضل ہے۔ انبیاء تو تمام افضل ہیں، لیکن اس امت کے حق میں جو پیغمبر آئے ہیں وہ تمام پیغمبروں سے افضل، برتر اور اعلیٰ ہیں۔ تو میری اور آپ کی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ پر بھی کہا تھا رمضان کے معنی ہی آتے ہیں رمض یرمز رمضان، جلا دینا، ختم کر دینا، خاک میں ملا دینا۔ یہ ماہ رمضان انسان کے 11 مہینے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اگر انسان حقیقی معنی کے اندر اپنے رب کی طرف رجوع کرے، اپنے رب کے سامنے آہوزاری کرے، گڑ گڑائے اور ماہ رمضان کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے والا بن جائے، تو اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی برکت سے اس کے ماضی کے تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ تو قرآن مقدس بھی اسی ماہ رمضان کے اندر نازل ہوا، اور اس ماہ رمضان کے ساتھ اس قرآن مقدس کو گہرا ربط اور گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا آپ کو محمد بن عبداللہ کہا جاتا تھا، اور جب قرآن مقدس نازل ہوا آپ کو محمد الرسول اللہ کہا جانے لگا۔ روایت کے اندر آتا ہے ایک موقع پر غیروں کے کچھ افراد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ آپ کا ساتھی کیسا ہے؟ یعنی ساتھی سے مراد سیدنا صدیق اکبر۔ قرآن پاک کے اندر بھی اللہ نے فرمایا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ سیدنا صدیق اکبر کہ آپ کا ساتھی کیسا ہے؟ پوچھا کیوں؟ کہا جب یہ صبح کلام پڑھتا ہے تو ہمارے گھر کی عورتیں روٹیاں بنانا چھوڑ دیتی ہیں، اور ہمارے مزدور جو مزدوری کرنے جاتے ہیں وہ گلی کے اندر کھڑے ہو کر اس کلام کو سنتے ہیں، انہیں اپنے کاموں کو ترک کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد تھا کہ یہ قرآن پاک ہے، اس نے خود اپنے اندر ایسی تاثیر رکھی ہے کہ ہر آدمی قرآن کی جانب مائل ہونا چاہتا ہے۔ تو اس لیے ہم مسلمانوں پر قرآن مقدس کے 5 حقوق عائد ہوتے ہیں، اور یہ حقوق جن کے بارے میں کل مطالبہ ہوگا، جن کے بارے میں کل پوچھا جائے گا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے کل پوچھیں گے، تو سب سے پہلا حق قرآن مقدس کا جو ہے، قرآن مقدس کا جو ہے وہ قرآن پر ایمان لانا، قرآن مقدس کی حقانیت کو تسلیم کرنا، قرآن کی سچائی کو تسلیم کرنا، قرآن کا
اللہ کی جانب سے نازل ہونا تسلیم کرنا، محمد رسول اللہ کی ذات اقدس پر نازل ہونا تسلیم کرنا ہمارا ایمان ہے کہ یہ آخری کتاب ہے، یہ آخری کتاب ہے، اب اس کے بعد کوئی کتاب اللہ کی جانب سے نازل نہیں ہوگی۔ قرآن پاک سراپا ہدایت ہے، سراپا رہنمائی ہے، قرآن پاک ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر انسان کی زندگی کا ہر مسئلے کا اللہ تعالیٰ نے حل رکھا ہے۔ تو سب سے پہلا حق قرآن مقدس کا جو عائد ہوتا ہے وہ قرآن پاک پر